جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیا میں موٹر سائیکل سے زیادہ استعمال ہونے والی دوسری سواری کوئی نہیں ہے۔ کم قیمت اور زیادہ فائدے، اسی لیے پاکستان میں کاروں، بسوں اور ٹرکوں کی مجموعی تعداد سے بھی زیادہ موٹر سائیکل نظر آتے ہیں۔ شہر کے کسی بھی چوراہے پر کھڑے ہو کر بے شک گنتی کر لیں۔ بڑھتی آبادی اور مہنگائی دو ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے آمد و رفت کے لیے عام آدمی کا واحد سہارا موٹر سائیکل ہے، اور یہی صورتحال دیگر ایشیائی ملکوں میں بھی ہے۔ لیکن موٹر سائیکلوں کی اس قدر بہتات کی بھی ایک دلچسپ تاریخ ہے، اور اس کے لیے ہمیں تقریباً 125 سال پیچھے جانا پڑے گا، جب برصغیر میں پیٹرول انجن والی پہلی موٹر کار لائی گئی تھی۔ یہ 1897 کی بات ہے، جب کولکتہ کے ایک پارسی سیٹ پہلی موٹر کار خرید کر ہندوستان لائے، جسے دیکھ کر کولکتہ کے دیگر امراء بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور ایک سال میں 3 اور پارسی سیٹوں نے کاریں منگوا لیں۔ ان میں سے ایک جمشید جی ٹاٹا بھی تھے۔ اسی سال ہی مشہور ٹائر ساز کمپنی ڈنلوپ نے بھی بامبے میں اپنا دفتر کھولا۔ ظاہر ہے اس زمانے کے برصغیر میں آج جیسی سڑکیں نہیں تھیں، البتہ ریل گاڑی متعارف ہو چکی تھی۔ بڑے شہروں میں بگیاں، تانگے، ٹرامیں اور سائیکلیں چلتے تھے۔ 1908 تک بامبے میں 350 کاریں اور 1000 سے کچھ اوپر لوگوں کے پاس سائیکل تھے۔ مدراس میں 250 کاریں اور تقریباً 3000 سائیکل تھے۔ 1914 تک برصغیر میں گورے اور کھاتے پیتے ہندوستانی سائیکل ہی استعمال کرتے تھے۔ سرکاری کلرک، ڈاک خانے، ٹیلی گرام اور میونسپل ملازمین تک سب سائیکل پر ہی اپنے دفتروں میں آتے جاتے تھے۔ لیکن 1920 تک آتے آتے طبقاتی تفریق نمایاں ہونے لگی۔ جو زیادہ امیر تھا یا زیادہ بڑا افسر تھا، اس نے موٹر سائیکل یا پھر کار خرید لی، اور لوئر مڈل کلاسیے سائیکل پر ہی رہ گئے۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد برصغیر میں کاریں عام ہونے لگیں، البتہ موٹر سائیکل خال خال ہی نظر آتے تھے۔ لیکن اگلے 2-3 عشروں میں اور بالخصوص دوسری عالمی جنگ کے بعد موٹر سائیکلوں کی بھی بہتات ہو گئی، جو زیادہ تر امریکی یا برطانوی کمپنیوں کی بنائی ہوئی تھیں۔ انڈین موٹر سائیکل مینوفیکچرنگ کمپنی ہارلے ڈیوڈسن، ٹرائمف موٹر سائیکل، برمنگھم اسمال آرمز، میچ لیس موٹر سائیکلز اور ایریل موٹر سائیکلز اس زمانے کی مشہور کمپنیاں تھیں۔ برٹش موٹر سائیکل کلب کے لیڈ سائیکلسٹ شیخ عبد الواحد کے مطابق امریکی کمپنیوں کا برصغیر کی طرف دھیان کم ہی رہا۔ عموماً تاجر امریکہ سے واپسی پر موٹر سائیکل بھی لے آتے اور اچھی قیمت ملنے پر بیچ دیتے تھے۔ تقسیم تک موٹر سائیکل اہم ترین سواری بن چکی تھی، لیکن سستی ہرگز نہ تھی۔ مثال کے طور پر اس زمانے میں موٹر سائیکل کی قیمت 2600 یا 2700 روپے تھی، جبکہ 1 تولہ سونا 100 روپے میں مل جاتا تھا۔ اب 1 تولہ سونے کی قیمت تقریباً 1,36,000 روپے ہے۔ یوں اگر سونے کی قیمت کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو اس زمانے کی برطانوی ساختہ موٹر سائیکل اب 35 لاکھ روپے میں ملے گی۔ تقریباً اس قیمت میں سوزوکی سوئفٹ مل جاتی ہے۔ موٹر سائیکل مہنگی ہونے کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی، عمرہ کا شوق، دوسری درآمد۔ لاہور اور کراچی میں کولکتہ اور بامبے جتنی ٹریفک نہیں تھی، لیکن نیا ملک بنا تو موٹر سائیکلوں کی طلب بھی بڑھنے لگی، اور پاکستانی حکومت نے جزوی تیار شدہ موٹر سائیکلیں یعنی سیمی ناک ڈاؤن SKD یونٹ اور پرزے درآمد کرنا شروع کر دیے۔ یوں ایک چھوٹی سی انڈسٹری کی بنیاد پڑی۔ پولینڈ، یونیورسل اور لوٹیا پہلی 3 مقامی کمپنیاں تھیں جنہوں نے برطانوی کمپنیوں کے اشتراک سے کراچی میں موٹر سائیکل سازی شروع کی۔ ان کمپنیوں نے مقامی کاریگروں کا نیٹ ورک بنایا، انہیں تربیت دی، اور موٹر سائیکل فروخت کرنے کے لیے بڑے شہروں میں ڈیلرز کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ لیکن اگر آپ کو انڈسٹری شروع کر رہے ہیں تو SKD یونٹ عارضی حل ہے۔ بہتر ہے کہ آپ کمپلیٹلی ناک ڈاؤن یونٹ درآمد کریں اور پھر مکمل پروڈکٹ خود تیار کریں۔ اس سے پیداواری لاگت بھی کم رہے گی، لیکن اس کے لیے خطیر سرمایہ چاہیے۔ تقسیم کے بعد اشروں تک پاکستان میں یہی چلتا رہا کہ باہر سے جزوی تیار شدہ یونٹ منگوا کر موٹر سائیکل تیار کیے جاتے رہے۔ اس دوران چین اور جاپان سے مکمل تیار شدہ موٹر سائیکلیں درآمد کرنے کی کوششیں بھی ہوئیں۔ پھر بھی 60 کی دہائی تک پاکستان میں موٹر سائیکل زیادہ تر بینک ملازمین اور سرکاری بابوؤں کے پاس ہوتے تھے، جس کا مطلب تھا کہ یہ صاحبان کچھ بہتر کما رہے تھے۔ البتہ آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ کم قیمت موٹر سائیکل کی طلب میں اضافہ ہوتا گیا۔ اسی دوران ایک مقامی کمپنی خواجہ آٹوز اطالوی اسکوٹر برانڈ ویسپا کو پاکستان لے آئی۔ اس کم قیمت سواری نے آتے ہی عام آدمی کی توجہ حاصل کر لی اور اس قدر مقبول ہوئی کہ خواجہ آٹوز کی سیلز کئی گنا بڑھ گئیں اور سڑکوں پر ہر جانب ویسپا ہی نظر آنے لگے۔ ظاہر ہے عام آدمی کو سستی ذاتی سواری چاہیے تھی اور وہ کہیں نہ کہیں جدت کو بھی پسند کر رہا تھا، تو یہاں ہونڈا نے انٹری ماری۔
1962 میں ایٹلس گروپ کے چیئرمین یوسف شیرازی نے سید بابر علی کے بھائی سید واجد علی کے ساتھ مل کر جاپان کی ہونڈا موٹرز کے ساتھ معاہدہ کیا اور کراچی اور ڈھاکہ میں 2 فیکٹریاں لگا کر ہونڈا موٹر سائیکل بنانے شروع کر دیے۔ یہ پروجیکٹ کامیاب رہا اور ہونڈا کے بعد یاماہا نے بھی 1968 میں بلوچستان میں پہلا اسمبلنگ پلانٹ لگایا۔ 71 میں ملک ٹوٹ گیا، آدھی انڈسٹری بنگلہ دیش میں رہ گئی جس میں ایک موٹر سائیکل پلانٹ بھی شامل تھا۔ باقی ماندہ پاکستان میں مہنگائی نے لوگوں کی قوت خرید کم کر دی اور ان کے لیے مہنگے برطانوی ساختہ موٹر سائیکل خریدنا ممکن نہ رہا۔ تب تک برطانوی کمپنیاں 500 سے 850 سی سی تک موٹر سائیکل بنا رہی تھیں جو عام آدمی کے لیے پرکشش نہیں تھے۔ اس کے برعکس جاپانی کمپنیوں نے 250 سی سی سے کم پاور کے موٹر سائیکل متعارف کروا کر مارکیٹ چھین لی اور برطانوی کمپنیوں کو اپنا بوریا بستر گول کرنے پر مجبور کر دیا۔ برطانوی کمپنیوں کے زوال کا بنیادی سبب یہ تھا کہ جاپانی موٹر سائیکل سستے تھے اور کمپنیاں پاکستان میں پلانٹ لگا رہی تھیں۔ 1974 میں ہونڈا نے CD70 اور CG125 جبکہ اس کے مقابلے میں یاماہا نے YB100 رائل متعارف کرائی۔ اسی سال سندھ انجینئرنگ کمپنی سوزوکی کو پاکستان لے آئی۔ تاہم 1976 تک یاماہا کی YB100 مارکیٹ پر اپنی دھاک بٹھا چکی تھی۔ آئندہ چند سالوں میں پنجاب میں یاماہا اور سندھ میں سوزوکی چھا گئی۔ صورتحال یہ ہو گئی کہ لوگ سوزوکی موٹر سائیکل خریدنے کے لیے اکثر ہونڈا کے شو روم پر جا پہنچتے۔ ہونڈا کے ہیڈ آف مارکیٹنگ آفاق احمد بتاتے ہیں کہ یاماہا 2 اسٹروک انجن کی وجہ سے پنجاب میں آگے نکل گئی کیونکہ پنجاب کے لوگ 3-4 افراد کی سواری کے علاوہ بھی موٹر سائیکل سے کئی کام لیتے ہیں جیسے فصل یا سامان کی نقل و حرکت وغیرہ۔ 2 اسٹروک انجن اپنی پاور کے ساتھ ساتھ کم پرزوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے کم قیمت تھا، اس کی سروس آسانی سے ہو جاتی تھی، اس لیے مکینک بھی اسے پسند کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سوزوکی اور یاماہا کو میکینکس کا نیٹ ورک بنانے میں بھی آسانی رہی۔ تاہم 1982 میں سیف ندیم کی کاواساکی موٹرز نے ساری گیم پلٹ دی۔ امریکی موٹر سائیکلوں کی طرح زیادہ جگہ، اچھوتے ڈیزائن، 2 اسٹروک انجن اور کم قیمت کی وجہ سے کاواساکی پاکستان میں بیڈ بوائے موٹر بائک کے طور پر چھا گئی۔ اس کی GTO 125 کو ویڈو میکر کہا جانے لگا۔ اسی دوران ہونڈا نے بھی 4 اسٹروک چھوڑ کر 2 اسٹروک انجن کے ساتھ MB100 اور H100S متعارف کرائی لیکن دونوں ماڈل ہی ناکام رہے۔ 1984 میں امریکہ نے آلودگی کی وجہ سے 2 اسٹروک انجنوں پر پابندی لگا دی۔ اس سے دنیا بھر میں موٹر سائیکل انڈسٹری متاثر ہوئی اور کمپنیوں کو 4 اسٹروک پر منتقل ہونا پڑا۔ تاہم ہونڈا کی قسمت چمک اٹھی کیونکہ 2 اسٹروک کے متبادل کے طور پر 4 اسٹروک انجن بہتر آپشن تھی۔ ہونڈا نے یاماہا کا مقابلہ کرنے کے لیے CD70 میں کچھ تبدیلیاں کی۔ اس کا فریم، ویل بیس، انجن اور سیٹیں بڑی کر دیں۔ یہ آئیڈیا کام کر گیا اور ہونڈا نے باقی دونوں کمپنیوں کو سیلز میں پیچھے چھوڑ دیا۔ 1987 سے 1992 تک ہونڈا کا مارکیٹ شیئر 56% تک جا پہنچا۔ اس دوران پنجاب میں یاماہا اپنا شیئر برقرار رکھنے میں کامیاب رہی لیکن سندھ اور بالخصوص حیدرآباد اور کراچی جیسی مارکیٹیں سوزوکی کے ہاتھ سے نکل گئیں۔ موٹر سائیکل انڈسٹری کی پوری تاریخ سے صرف ایک ہی سبق ملتا ہے کہ اس کی ترقی کا راز لوکلائزیشن میں پوشیدہ ہے۔ برطانوی بائک انڈسٹری لوکلائز نہ ہونے کی وجہ سے دنیا سے ختم ہو گئی اور صرف اسی ایک چیز کی وجہ سے جاپان کے بعد چینی کمپنیاں بھی کامیاب ہو رہی ہیں۔ ایسوسی ایشن آف پاکستان موٹر سائیکل اسمبلرز کے چیئرمین محمد صابر شیخ کے مطابق نئی کمپنی کے لیے 70% لوکلائزیشن کرنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے بھاری سرمایہ کاری چاہیے۔ 1994 میں کاواساکی مالی مسائل اور لوکلائزیشن میں ناکامی کی وجہ سے پاکستان چھوڑ گئی، تاہم اس سے چینی کمپنیوں کی راہ ہموار ہوئی۔ اسی دوران سوراب سائیکلز نے GS70 متعارف کرائی جو پہلی چینی بائک تھی۔ 1999 میں یونائٹڈ آٹوز اور 2000 میں ہیرو اور پاک ہیرو پاکستان آئیں۔ اس وقت بڑی کمپنیوں کے ہوتے ہوئے موٹر سائیکل انڈسٹری میں جگہ بنانا کافی مشکل تھا۔ حکومت نے 1987 سے لوکلائزیشن پروگرام شروع کر رکھا تھا جس کے تحت کسی بھی نئی کمپنی کے لیے کم از کم اپنی 70% مصنوعات پاکستان میں تیار کرنا ضروری قرار دیا گیا۔ 2002 میں مشرف حکومت نے امپورٹ ڈیوٹی میں کمی کر دی جس کے بعد موٹر سائیکل ساز 7 نئی کمپنیاں پاکستان آئیں جن میں سے کئی اب بھی اچھا خاصا مارکیٹ شیئر رکھتی ہیں، لیکن 2004 میں حکومت نے لوکلائزیشن پروگرام مکمل طور پر ختم کر دیا۔ اس کے بعد سپر پاور، ہائی سپیڈ، روڈ پرنس اور راوی جیسی تقریباً 125 کمپنیوں نے پاکستان میں بزنس شروع کیا اور ملک میں چینی موٹر سائیکلوں کی بھرمار ہو گئی۔ 2002 سے 2007 تک ان کمپنیوں کی سالانہ سیلز 1,95,000 یونٹس تک جا پہنچی۔ اس حوالے سے روڈ پرنس کے ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ محمد سلمان کہتے ہیں کہ ہونڈا اپنے ڈیلرز کو لیز پر موٹر سائیکل دیتی تھی۔ اس کی دیکھا دیکھی نئی کمپنیوں نے بھی 8-9 ماہ کی ڈیفرڈ پیمنٹس پر موٹر سائیکل بیچنا شروع کر دیے۔
اس سے سیلز کئی گنا بڑھ گئیں۔ چینی موٹر سائیکل کم قیمت اور عام آدمی کی قوت خرید کے مطابق تھے، البتہ کم قیمت کی وجہ سے کوالٹی میں فرق تھا۔ جاپانی کمپنیوں نے اسی بات کا فائدہ اٹھا کر صارفین کی توجہ ایک بار پھر اپنی جانب کھینچنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ ہونڈا 2004 میں تا ہونڈائی لیسا کے مشہور سلوگن کے ساتھ میدان میں اتری۔ سوزوکی نے کار بزنس کے ساتھ ساتھ 2007 میں پاکستان میں اپنی موٹر سائیکل ڈویژن بھی قائم کر دی۔ تاہم اس دوران یاماہا اپنے پاکستانی شراکت دار داؤد گروپ سے الگ ہو گئی، جس نے بعد ازاں DYL یعنی داؤد یاماہا لمیٹڈ کے نام سے ری لانچنگ کر دی۔ لیکن 2004 کے بعد ہونڈا پاکستانی مارکیٹ پر پوری طرح غالب آ گئی۔ پاما کے 2007 سے 2022 تک کے اعداد و شمار کے مطابق ہونڈا ہر سال پہلے نمبر پر رہی، حتیٰ کہ اس کی سالانہ پروڈکشن باقی تمام کمپنیوں کی مجموعی پروڈکشن سے 4.5 لاکھ یونٹ زیادہ رہی۔ سال 2021 سے 22 میں ہونڈا کی پروڈکشن 9,40,000 یونٹ رہی، جبکہ باقی تمام کمپنیوں کی مجموعی پیداوار 2,21,592 یونٹ رہی۔